बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो लेक्चर है हमारा दैट इज़ अबाउट परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी या सेलेक्टिव परसेप्शन। हमने पिछले लेक्चर्स में डिफ़ाइन किया परसेप्शन को। परसेप्शन कैसे कहते हैं? जब एक इंसान अपने सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए यानी 5 सेंसेस के ज़रिए कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है तो उस रिसीव्ड इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में इंटरप्रेट करने की अमल को कहते हैं परसेप्शन। यानी हम जो देखते हैं, जो स्मेल करते हैं, जो सुनते हैं, जो टच करते हैं, जो टेस्ट करते हैं, 5 सेंसेस के ज़रिए जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको समझने के अमल को, उसको मीनिंग असाइन करने के अमल को हम कहते हैं परसेप्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट सेलेक्टिव परसेप्शन। सेलेक्टिव परसेप्शन से क्या मुराद है? बाज़ दफ़ा हम चीज़ों को उस तरह समझते हैं जिस तरह हम चाहते हैं कि उसे समझे। हम बाज़ फैक्टर्स को बगौर देखते हैं जबकि बाज़ फैक्टर्स को हम इग्नोर करते हैं। तो ऐसे में किसी चीज़ की फुल फ्लेज पिक्चर जो है वो हमारे जहन में इंटरप्रेट नहीं हो पाती और उसे कहते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन। यानी हमने कुछ डायमेंशंस अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए सेलेक्ट किए हैं और कुछ को इग्नोर किया है। इसे परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आ जाए, कहा गया है परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी इज़ डिफाइंड एज people perceiving what they wish while ignoring that which they don't agree with। लोग उन चीज़ों को परसीव करते हैं जिनको वो परसीव करना चाहते हैं, जिनको वो समझना चाहते हैं, जबकि इग्नोर करते हैं उन तमाम चीज़ों को जिनके साथ लोग एग्री नहीं होते, जिनको लोग समझना नहीं चाहते। दो people are exposed to several stimuli. They tend to select only a few at a given point of time. This is perceptual selectivity. Selectivity in perception in which stimuli get selected depends upon two factors, and that are consumers' previous experience as it affects their expectations, or the second one is their motives at that time for one needs, desire and interest etc. देखिए जनाब, इस निचले पैराग्राफ में बताया गया है कि लोगों के सामने मुख्तलिफ किस्म की स्टिमुलाई आती है, मुख्तलिफ किस्म की स्टिमुली कन्फ्रंटेशन जो है वो आती है, लेकिन हम उनमें से कुछ सेलेक्ट करते हैं जबकि कुछ को इग्नोर करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? तो इसके लिए हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो फैक्टर्स हमने उठाए हैं कि हम सेलेक्टिव परसेप्शन जो करते हैं उनकी बुनियाद किस चीज़ पे है। पहला, कंज्यूमर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस एज इट अफेक्ट्स देयर एक्सपेक्टेशन। एक कंज्यूमर है, वो कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस या कोई भी चीज़ जो कंज्यूम कर रहा है, जो पास्ट में उसने कंज्यूम किया था तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था, आया उसके पास्ट में कंज्यूम करने से उसके एक्सपेक्टेशंस मीट हुए थे कि नहीं। तो जब पास्ट में अगर हुए हों तो उसकी जो परसेप्शन है वो अलग सी होंगी, और अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है पास्ट में मीट नहीं हुई हो तो उसकी परसेप्शन अलग तरीके से होगी। तो एक ये है प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी होती है, और दूसरा देयर मोटिव्स एट दैट टाइम फॉर वंस नीड्स, डिज़ायर एंड इंटरेस्ट। या हमारी नीड, हमारी डिज़ायर या हमारी दिलचस्पी किसी चीज़ में कितनी हद तक है, तो वो भी परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी जो है वो कॉज कर सकती है। हम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है और वो ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ जाए तो हम बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस करते हैं
اور یہ ریزلٹ کرتا ہے یہ پروسیس پرسیپچول سلیکٹیوٹی میں. ٹھیک ہے جی. آپ فار انسٹنس اس گیون تصویر کو ملاحظہ فرمائے. یہ پرسیپچول سلیکٹیوٹی کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے. اب اس تصویر کی دو رخ ہیں. اس تصویر کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک لڑکی نظر آئے گی, ایک ینگ گرل آپ کو نظر آئے گی جو کہ دوسری طرف دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس ہی تصویر کو آپ اگر غور سے دوبارہ دیکھیں گے تو اس ہی تصویر میں آپ کو ایک بوڑھی عورت نظر آئے گی. آئیے دیکھتے ہیں, پہلے ینگ گرل کو ملاحظہ فرماتے ہیں اور اس کے بعد بوڑھی کو. آپ دیکھیں, یہ ناک ہے, یہ فیس ہے, دوسری طرف انہوں نے رخ کیا ہوا ہے. یہ کان ہے, یہ بال ہے, اس کی سر پہ ٹوپی پہنی ہے اور گلے میں کچھ نیکلس پہنا ہوا ہے. تو یہ ایک لڑکی ہے جو دوسری طرف دیکھ رہی ہے, ہمیں یہ تصویر میں دکھائی دے رہی ہے. اب ہم نے باقی فیکٹرز کو اگنور کیا تو ہمیں ایک لڑکی نظر آ رہی ہے. اب وہ اس فیس کو اگنور کریں جو ہم نے ابھی دیکھا, ابھی اس پہ فوکس کیا, اس پہ غور کیا. اس کو اگنور کرتے ہیں اور ایک دوسری طرف سے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں, یہ ایریا جو ہے یہ نوز ہے, ناک ہے, یہ آنکھ ہے, یہ منہ ہے, یہ جگہ جو یہ ہے توڑی, اور یہ ان کی فیس ہے جو رنکلڈ ہے. ٹھیک ہے جناب, سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور یہ بال ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ایک بوڑھی عورت کی تصویر بنی. ایک ہی تصویر ہے, اگر ہم کچھ ڈائمینشنز پہ یا کچھ فیکٹرز پہ فوکس کریں تو ہمیں ایک طرح سے تصویر ملتی ہے. وہی تصویر ہے, ہم دوسری طرف سے دیکھنا چاہیں, دوسرے فیکٹرز پہ ہم فوکس کریں اور جو پریویسلی ہم نے فوکس کیا تھا ان فیکٹرز کو ابھی اگنور کریں تو جوان لڑکی سے فوراً ایک بوڑھی عورت بن جاتی ہے. تو یہ پکچر جو ہے بیسیکلی یہ پرسیپچول سلیکٹیوٹی کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہو سکتی ہے. ایک تصویر ہے, ایک فیکٹر پہ فوکس کرو تو ایک طریقے سے آپ کو نظر آئے گی, دوسرے فیکٹر پہ فوکس کرے تو آپ کو وہی تصویر دوسرے طریقے سے نظر آئے گی. آگے جاتے ہیں. وہ فیکٹرز جو کہ پرسیپچول سلیکٹیوٹی کاز کرتی ہے یا ہمارے پرسیپشن پروسیس کو انفلوئنس کرتی ہے, وہ فیکٹرز کیا ہے؟ How do we explain the fact that individuals may look at the same thing yet perceive it differently? ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں, ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں, ہم کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ لوگ ایک چیز کو مختلف لوگ ایک ہی چیز کو دیکھیں گے لیکن اس کو پرسیو کریں گے مختلف طریقوں سے. A number of factors operate to shape and sometimes distort perception. مختلف قسم کے فیکٹرز ہیں, عوامل ہیں جو کہ ہمارے پرسیپشن کو ایک شکل دیتے ہیں یا اس کی شکل کو چینج کرتے ہیں. اوکے, these factors can reside in the perceiver, in the object or target being perceived. اب وہ عوامل جو ہمارے پرسیپشن کے پروسیس کو چینج کر سکتی ہے, الٹر کر سکتی ہے, وہ یا تو پرسیور کے ذہن میں ہے, جو بندہ پرسیو کر رہا ہے اس کے اندرونی فیکٹرز ہے, اس کی ذہنی فیکٹرز ہے. کوگنیٹیو ایسے عوامل ہے جو اس کو مختلف طریقے سے پرسیو کرنے پر مجبور کرتی ہے, یا اس آبجیکٹ کی اپنی خصوصیات ہے جو کہ پرسیپچول سلیکٹیوٹی کاز کرتی ہے. اور ان دا کنٹیکسٹ آف دا سچویشن, یا وہ سچویشن ہے, پرسیور بھی ٹھیک ٹھاک ہے, آبجیکٹ بھی ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن جس سچویشن میں ہم اسے دیکھ رہے ہیں اس سچویشن میں ایسی چند خواص پائی جاتی ہیں جو کہ ہمارے پرسیپشن کی پروسیس کو الٹر کرتی ہے. ایکسپلینیشن پرپس کے لیے ہم نے ان کو دو گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک ہے ایکسٹرنل اٹینشن فیکٹرز اور دوسرا ہے انٹرنل سیٹ فیکٹرز. اوکے, دیز آر دا فیکٹرز انفلوئنسنگ
परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी कौन कौन सी है? पहला है एक्सटर्नल फैक्टर्स, ओके, दूसरा है इंटरनल फैक्टर्स। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहला जो आता है दैट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से मुराद शिद्दत है। ये हमारी अटेंशन को कैप्चर भी करती है और हमारी अटेंशन को डाइवर्ट भी करती है, जिसकी वजह से परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी कॉज होती है। अब देखते हैं द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस implies that the more intense the stimulus, audio or visual, the more is the likelihood it will be perceived. अब देखिए, जितना कोई चीज़ शिद्दत इख्तियार करेगा उतना ही वो तवज्जो का हामिल बनेगा, उतनी ही लोग उसकी तरफ देखेंगे। जब लोगों की तवज्जो हासिल करेगा तो ज़्यादा लोग उसको परसीव भी करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम एक ऑडियो की एग्जांपल लेते हैं। क्लासरूम है, सारे स्टूडेंट्स बातें कर रहे हैं, लेकिन इनके दरमियान एक स्टूडेंट है मिस्टर ए फॉर एग्जांपल, वो एक तेज़ आवाज़ के साथ, एक लाउडर वॉइस के साथ, एक इंटेंस वॉइस के साथ बात करने लगता है, तो क्लास के तमाम स्टूडेंट्स बशमूली टीचर उसकी तरफ देखेंगे, उसकी आवाज़ को सुनेंगे। वो तवज्जो कैप्चर करता है अपने साउंड इंटेंसिटी की बदौलत, तो लोग उसको परसीव करेंगे। या अगर कोई वीडियो है, कोई विजुअल थिंग है, बहुत सारी चीज़ें आपको वाइट बोर्ड पे या किसी ग्राफ में या किसी पिक्चर में दिखाई दे रही हैं जो कि नॉर्मल नेचर के हैं। इतने में आपको एक और ऑब्जेक्ट मिलता है उसी पिक्चर के दरमियान जो कि इंटेंस कलर के साथ है, तो आपकी तवज्जो फ़ौरन उस ही की जानिब जाएगी। तो कोई भी चीज़ जितना इंटेंस होगा उतनी ही उसकी परसेप्शन चांसेस ज़्यादा होंगे, लोग दूसरी चीज़ों को इग्नोर करके उस इंटेंस चीज़ को देखेंगे। अ लाउड नॉइज, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर और bright light or bright colors will be more readily perceived than soft sound, weak order or dim light. It is because of this advantage that advertiser employ intensity to draw the consumer's attention. Okay? यहाँ पर कहा गया है एक तेज़ आवाज़, बुलंद आवाज़ और तेज़ लाइट्स वगैरह जो है ये in comparison with normal things ये ज़्यादा इसकी चांसेस है परसेप्शन के। और इसी चीज़ को एडवर्टाइजर्स कैश करते हैं और वो अपने एडवर्टाइजमेंट के दौरान इंटेंस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग उसको तवज्जो दें और उसकी परसेप्शन करें। दूसरा, साइज़। The size of the object or stimulus has a greater impact upon the perception process because the size influences attention. दूसरा फैक्टर क्या है? That is size. Size भी लोगों की तवज्जो का हामिल बनता है और साइज़ की वजह से भी परसेप्शन का प्रोसेस जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। कैसे? नॉर्मल साइज़ की चीज़ें पड़ी हैं और उन्हीं के दरमियान एक लार्जर साइज़ का ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो ऑटोमेटिकली लोगों का नज़र, लोगों की अटेंशन उस लार्जर साइज़ पे पड़ेगी और लोग उसको परसीव करेंगे और जो नॉर्मल साइज़ की चीज़ें हैं उनको इग्नोर करेंगे। सो साइज़ ऑल्सो काजेज द परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी। तीसरा है कंट्रास्ट। Contrasting objects have more impact on behavior. The contrast principle states that external stimuli which stand out against the background or which are not what the people expect will receive attention. Plant safety signs which have black lettering on a yellow background or white lettering on a red black background और अटेंशन गेटिंग। देखिए, कंट्रास्ट जो चीज़ें कंट्रास्ट, जो कलर कंट्रास्ट में यूज़ होते हैं,
اگر کنٹراسٹنگ یوز ہوئی ہے تو وہ بھی لوگوں کی توجہ کا حامل بن سکتی ہے. آپ دیکھیں جہاں پر خطرے کا نشان ہو تو یا تو ریڈ بیک گراؤنڈ ہوگا اس پر وائٹ لکھائی ہوگی, یا وائٹ بیک گراؤنڈ ہوگا اس پر ریڈ لکھائی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں کلرز آپس میں کنٹراسٹ ہیں اور لوگوں کی توجہ جلدی لے لیتی ہے. یا بلیک لیٹرنگ جو ہے یہ یلو بیک گراؤنڈ پہ ہوتی ہے تو یہ بھی کنٹراسٹ ہے اور لوگوں کی توجہ کا حامل جلدی بن جاتی ہے. تو اس لیے ہم مختلف قسم کی سیفٹی سائنز یا ڈینجر وغیرہ کی چیزیں بھی ان ہی کنٹراسٹ کلر کو یوز کر کے ہم کرتے ہیں, بیکاز اٹ آلسو captures the focus of people. Fourth one is repetition. Repeated stimuli have more impact on performance than a single statement. Repetition has the advantage of being attention catching. Perhaps it is because of this that supervisors tend to repeat directions regarding job instructions several times for even simple tasks to hold the attention of their workers. Advertisers, while putting TV or radio advertisements, repeat the brand name they are advertising. دیکھیں جناب, یہاں پر کہا گیا ہے کہ جو چیز ہم بار بار موسٹ فریکوینٹلی موسٹ آفنلی ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن پر وہ اثر کر جاتا ہے, لوگوں کے ذہن میں وہ رہ جاتا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں, اس ہی کو پرسیو کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی انسٹرکٹر جب بھی کوئی انسٹرکشنز دیتا ہے تو وہ ریپیٹڈلی ان انسٹرکشنز کو بتاتا ہے ریپیٹڈلی, تاکہ وہ لوگوں کے ذہن میں رہے, کیپچر ہو جائے. یا اگر ایڈورٹائزرز ہیں تو وہ جب بھی ٹی وی ریڈیو وغیرہ میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ دیتا ہے تو اپنے برانڈ نیم کو ریپیٹ کرتا ہے فریکوینٹلی, تاکہ لوگوں کے ذہن میں وہ رہ جائے, لوگوں کی توجہ کا حامل بن جائے اور لوگ اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے پرسیو کرے. اچھا, آگے ہے موشن. The factor of motion implies that the individuals attend to changing objects in their field of vision than to static objects. It is because of this advantage that the advertiser involve signs which include moving objects in their campaigns. A tiger lying in the wait is motionless until his prey is near him and then jumps at an appropriate moment. Okay, forget about this explanation. Simply ہم دیکھتے ہیں کہ موشن کیسے اٹینشن کیپچر کرتی ہے. بہت سارے آبجیکٹس ہیں وہ اسٹیٹک فارم میں ہے تو ہم اس کو نارملی دیکھتے ہیں, لیکن انہی آبجیکٹ میں اگر کوئی آبجیکٹ موشن کے ساتھ ہے, وہ ہل رہا ہے, وہ موشن میں ہے, تو ہماری اٹینشن ڈائریکٹلی اس کی ہی طرف جائے گی. ایک روڈ ہے, ہم روڈ کی طرف دیکھتے ہیں, اچانک ایک گاڑی گزرتی ہے تو ہماری نظریں آٹومیٹکلی اس گاڑی کی طرف گھوم جاتی ہے, بیکاز before the arrival of the car each and everything was in the static form, and as soon as the car reached, that was in a motion form, or that caught our attention. Okay, so جو بھی static objects کے درمیان کوئی موشنری آبجیکٹ آ جاتا ہے تو اٹینشن آٹومیٹکلی اس موشنری آبجیکٹ کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کو ہی ہم پرسیو کرتے ہیں. لاسٹ ون پوائنٹ ہے نویلٹی اینڈ فیملیرٹی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ نئے ماحول میں فیملیئر آبجیکٹ یا فیملیئر ماحول میں نیا آبجیکٹ. ٹھیک ہے جی, تو اس کی طرف ہماری اٹینشن جائے گی. فار ایگزامپل ہم جاتے ہیں پاکستان میں, ہم رہتے ہیں, ہم چلے جائیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اب وہ ٹوٹلی ایک نیو انوائرمنٹ ہے. اوکے, اور وہاں پر ہمیں کوئی پاکستانی مل جائے تو اس نیو انوائرمنٹ میں فیملیئر آبجیکٹ ہمیں ملا تو آٹومیٹکلی باقی ساری چیزوں کو بھول کر ہم اس پاکستانی کے بارے میں سوچیں گے, اس کی طرف ہم اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کریں گے. یا
ہم اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھے ہیں، اپنے گھر والوں کے درمیان بیٹھے ہیں، جو کہ ایک فیملیئر انوائرمنٹ ہے. اب یہاں پر کوئی ایک ایسا بندہ جو کہ فیملیئر نہیں ہے، جسے آپ نہیں جانتے، وہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے، تو آپ کی جو فوکس ہے وہ اپنے فیملیئر ماحول سے ہٹ کر اس نیو کمر کی طرف ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. سو اب آپ پرسیپشن کریں گے اس نیو کمر کی طرف. ٹھیک ہے. سو نئے ماحول میں فیملیئر چیز یا فیملیئر ماحول میں نئی چیز، یہ پرسیپشل سلیکٹیوٹی جو ہے یہ کاز کرتی ہے، یہ ہماری اٹینشن کو ڈائیورٹ کرتی ہے. دیز آر دا ایکسٹرنل فیکٹرس. اب آتے ہیں انٹرنل فیکٹرس پہ. انٹرنل فیکٹرس کون سے ہیں؟ جو کہ ایک پرسیور کے اندر ہوتے ہیں. ابھی جو ہم نے ایکسٹرنل فیکٹرز ڈیفائن کیے، تو دیٹ واز اباؤٹ دا انوائرمنٹ اینڈ دا آبجیکٹ. آبجیکٹ اور انوائرمنٹ کے حوالے سے تھا. انٹرنل فیکٹرز وہ فیکٹرز ہیں جو کہ ہمارے پرسیور کے اپنی پرسنالٹی میں، اپنے ذہن میں، اپنی موٹیویشن وغیرہ پر یا انٹرسٹ میں اس پر ڈپینڈ کرتی ہیں. اس میں پہلا ہے learning. The state of learning influences and plays a crucial role in the perception process. ہماری جو لرننگ ڈگری ہے، لرننگ لیول ہے، وہ ہماری پرسیپشن پروسیس پر اثر انداز ہوتی ہے. کیسے؟ اوکے. However, it should be recognized that the role of learning is more pronounced in respect of the complex forms of perception. People perceive as per their levels of learning. It is therefore essential for the organization to make its employees knowledgeable and educated for their effective performance and behavior. The learning of managers and workers is a twin requirement. ہماری لرننگ لیول جو ہے ہماری پرسیپشن پر اثر انداز ہوتی ہے. اگر ہماری لرننگ مختلف چیزوں کے بارے میں زیادہ ہے اور کمپلیکس ہے، تو ہماری پرسیپشن بھی اتنی ہی رچ ہوگی اور کوئکلی ہوگی. اگر ہماری لرننگ کم ہے تو پرسیپشن ایڈورس ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو کسی بھی ادارے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے امپلائیز کو بشمول مینیجرز ان کو پراپر نالج، پراپر لرننگ اور پراپر ٹریننگ وغیرہ جو ہے وہ پرووائڈ کریں. تو ایز سون ایز دے آر لرن، دے آر نالجیبل، دے آر ٹرین، their performance will be very good. They will complete their goals effectively and efficiently. جب تک ہم کسی امپلائی کو لرننگ اور نالج پرووائڈ نہیں کریں گے، تب تک وہ اپنے ادارے کے مختلف فیکٹرز کو پازیٹیولی پرسیو ہی نہیں کر پائے گا. تو لرننگ جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے پرسیپشن پروسیس کو. نیکسٹ ون از موٹیویشن اینڈ انٹرسٹ. Two examples of motivational factors are hunger and thirst. Motivational factors increase the individual's sensitivity to those stimuli which he or she consider as relevant to the satisfaction of his or her needs in view of his or her past experience with it. دیکھیے جناب، موٹیویشن اور انٹرسٹ جو ہے، کسی چیز میں آپ دلچسپی لیتے ہیں یا کسی چیز کی طرف آپ موٹیویٹڈ ہیں، تو یہ آپ کی پرسیپشن پر اثر انداز ہوتی ہے. کیسے؟ فار ایگزامپل آپ بالکل پیاسے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ تمام انوائرمنٹ کے اندر فوکس آپ کا کس چیز پر ہوگا؟ پانی پر ہوگا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی نیڈ سیٹسفیکشن کس چیز سے ہو رہی ہے؟ پانی سے ہو رہی ہے. آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہوگا؟ پانی میں ہوگا. آپ موٹیویٹڈ کس چیز کی طرف ہوں گے؟ پانی کی طرف ہوں گے. تو اگر آپ کے سامنے کھانے کی چیزیں پڑی ہیں، اس کو آپ اگنور کر کے پانی پہ فوکس کرو گے. سو موٹیویشن اینڈ انٹرسٹ جو ہے یہ پرسیپچول سلیکٹیوٹی کو کاز کرتی ہے. لاسٹ پوائنٹ از پرسنالٹی. The personality of perceiver has an impact on the perception process. کسی پرسیور کی اپنی پرسنالٹی جو ہے یہ بھی پرسیپشن پروسیس پر اثر انداز ہوتی ہے. The age, the sex, race,
dress, etc. of both the persons have a direct influence on the perception process. ایک بندی کی ایج ہے, جب آپ ٹین ایجر ہوتے ہیں تو آپ چیزوں کو ڈیفرنٹلی پرسیو کرتے ہیں, جب آپ بچے تھے تو ڈیفرنٹلی پرسیو کرتے تھے, اور جیسے جیسے آپ کی عمر زیادہ ہوتی ہے, آپ ایجڈ بنتے ہیں, تو آپ کی پرسیپشن بھی چینج ہوتی ہے. آپ کی سیکس میل ہے, فیمیل ہے, ادر ہے, جو بھی ہے, وہ بھی آپ کی پرسیپشن پر اثر انداز ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل آپ میل ہے اور ریس اور سیکس کو اکٹھے ایکسپلین کرتے ہیں ڈریس کے لیے. آپ میل ہے اور پشتون ہیں, تو آپ کی ایک شاپ میں آپ جاتے ہیں شاپنگ کے لیے, تو آپ کا فوکس کس چیز پر جائے گا؟ پگڑی پر جائے گا, پکول پر جائے گا, ویسٹ کوٹ پر جائے گا, چپل, ان چیزوں پر جائے گا. اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کا فوکس جو ہے وہ کن چیزوں پر جائے گا؟ دوپٹے پر جائے گا, اور وہ تمام چیزیں جو کہ فیمیلز یوز کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا سیکس, آپ کا ریس, آپ کا ڈریس, یہ بھی آپ کی فوکس اور آپ کی پرسیپشن کو الٹر کرتی ہے. تو یہ بھی کاز کرتی ہے پرسیپچول سلیکٹیویٹی. دیٹ واز آل اباؤٹ دا پرسیپچول سلیکٹیویٹی. ہم نے پرسیپچول سلیکٹیویٹی کو ڈیفائن کیا, اس کو ایگزامپل کی مدد سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد ہم نے ان فیکٹرز کو پڑھا جو کہ پرسیپچول سلیکٹیویٹی کاز کرتی ہے یا پرسیپشن پروسیس کو انفلوئنس کرتی ہے. If you still have any question, you can ask in the comment section below or from me direct through WhatsApp. Thank you so much. Thanks for watching the video.